بجٹ میں پینشن کی مد میں اگلے مالی سال میں 530 ارب روپے کا تخمینہ ہے۔ دیگر ممالک کی طرح ہم پینشن فنڈ قائم کر رہے ہیں جس کے لیے رقوم جاری کر دی گئی ہیں۔ اگلے مالی سال میں بس کے تحت 90 لاکھ خاندانوں کو بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر پروگرام کی سہولت میسر ہوگی جس کے لیے 267 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ہمیں زراعت، آئی ٹی اور صنعتی برآمدات بڑھانی ہوں گی۔ ہمیں زرعی شعبے کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا اور اپنی برآمدات کی کمپیریٹیونیس بڑھانی ہوگی تاکہ وہ عالمی منڈی میں دیگر ممالک کی مصنوعات سے مقابلہ کر سکے۔ مالی سال 2022-23 کے لیے 9,502 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ، پینشن کی مد میں 530 ارب روپے مختص، 4,000 روپے سے زائد کا خسارہ متوقع، قرض ادائیگیوں پر 3,144 ارب، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامز کے لیے 800 ارب روپے مختص، ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی مد میں 699 ارب روپے اور دفاع کے لیے 1,523 ارب روپے مختص۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بولے آئندہ سال وفاق کے پاس 4,904 ارب روپے ہوں گے، صوبوں کا حصہ 4,100 ارب روپے ہوگا، محاصل کا تخمینہ 7,004 ارب روپے ہے، ٹیکس وصولیوں کا ہدف 7,004 ارب روپے ہوگا، بیت المال سے مستحق افراد کے علاج اور امداد کے لیے 6 ارب، کاروبار کے لیے قرضوں میں خواتین کا حصہ 25% ہوگا، نوجوانوں کو 5 لاکھ تک بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ موجودہ حکومت کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہم بڑی آسانی سے ان تبدیلیوں کو آئندہ حکومت پر ڈال سکتے تھے، لیکن اس میں ملک کا نقصان تھا۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ساری تبدیلیاں کی جائیں گی جن سے معیشت اور ملک کا فائدہ ہوگا۔ ہمیں معیشت کو چلانے کے لیے کم آمدنی والے طبقے کو مراعات دینے ہوں گے جس سے ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھے گی اور زراعت کو بھی ترقی ملے گی۔ ہمیں غریب کی معاشی حالات کو سنوارنا ہوگا اور غریب کی سہولتیں دینی ہوں گی تاکہ اس کی آمدن بڑھے۔ سابق دور میں ہر چیز کی قیمت بڑھی، نا تجربہ کار ٹیم نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا، غریب اور متوسط طبقے کی زندگی اجیرن ہو گئی، یہ لوگ بات کر کے مکر جانے کے ماہر ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا طنز، بولے عمران خان نے خسارے کے 4 بجٹ پیش کیے، وہ ساری تبدیلیاں کی جائیں گی کہ جن سے ملک کا فائدہ ہو، مشکل تبدیلیاں بھی کرنا پڑی تو کریں گے، پہلے بھی کام کیا، اب بھی کر کے دکھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجٹ کو ملکی معاشی بہتری اور استحکام کی طرف ٹھوس قدم قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ انتہائی برے معاشی حالات میں اتنا بہترین بجٹ اتحادی حکومت کے اخلاص اور قابلیت کا مظہر ہے۔ وفاقی بجٹ ملک کو سنگین معاشی بحرانوں سے نکالنے کا نسخہ ہے۔ مشکل فیصلے ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ بجٹ میں صاحب استطاعت سے قربانی مانگی اور کمزور طبقات کو ریلیف دیا۔ نیا بجٹ معاشی استحکام لے کر آئے گا، زرعی شعبے کے فروغ کے لیے ٹیکس زیرو کر دیے گئے ہیں، بجٹ میں شعبہ آئی ٹی کے لیے بھی مراعات تجویز کی گئی ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، بولی کہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط کے باوجود تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا، فلم انڈسٹری کے لیے بھی ٹیکس استثناء تجویز کیا گیا۔ مستقبل پاکستان کے نوجوان ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ڈیولپمنٹ بجٹ 68% بڑھا دیا گیا ہے۔ ہر نوجوان کو ڈیجیٹلی امپاور کرنے کے لیے یونیورسٹی میں ہم آسان اقساط کے اوپر بینکوں کے ذریعے مل کر لیپ ٹاپ اسکیم لا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کوشش کی ہے کہ غریب آدمی پر کم سے کم بوجھ پڑے۔ پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی، انکم ٹیکس کی حد 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کر دی گئی ہے۔ ملک کا مستقبل نوجوان ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بجٹ میں 68% اضافہ کیا گیا ہے۔
ملک میں 250 ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بنائے جائیں گے. بینکوں کے ساتھ مل کر نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ لا رہے ہیں. چیئرمین FBR عاصم احمد کہتے ہیں کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا گیا ہے. ہمارے 48% درآمدات کے ٹیکسز ہیں. مقامی ٹیکسز 52% ہیں. سولر پینلز پر کسٹم ڈیوٹی اور ٹریکٹر کی آمد پر بھی چھوٹ دے دی گئی ہے. عارضی درآمدات کو ٹیکس پر 17% سے 0 کر دیا گیا ہے. محصولات کا تخمینہ 6 ٹریلین ہے. مفتاح اسماعیل نے مہنگائی کم کرنے سے متعلق متعدد جھوٹ بولے. چند ماہ پہلے کہتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت 137 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اب 210 پر لے گئے ہیں. بجلی پر بھی اپنے بیان سے مکرتے ہوئے قیمت میں اضافہ کر دیا. اسد عمر کا طنز. بولے کہ بجلی، گیس اور پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھنے لگی ہیں. ایک طرف تو مہنگائی کا طوفان ہے، دوسری طرف معیشت تیزی سے تباہ ہو رہی ہے. معیشت کے استحکام کے لیے مسلح افواج کا ایک بار پھر بڑا فیصلہ. پاک فوج نے پچھلے 2 سالوں کی طرح رواں سال بجٹ میں کسی اضافی فنڈ کی ڈیمانڈ نہ کی. چیلنجز شرح مہنگائی کے باوجود پاک فوج نے حربی صلاحیتوں میں کمی نہ آنے دی. پاک فوج کا مختلف ایریاز میں اپنی عمومی اخراجات کو کم کرنے کا فیصلہ. یوٹیلیٹی بلز کی مد میں اخراجات کو مزید محدود کر دیا. جمعے کے روز ڈرائی ڈے ہوگا. سوائے ایمرجنسی کے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی. پیٹرول ڈیزل پر سیلز ٹیکس دوبارہ وصول کرنے کی تجویز. پیٹرول اور ڈیزل پر سبسڈی مرحلہ وار ختم کی جائے گی. پیٹرولی مصنوعات پر 30 روپے فی لیٹر لیوی عائد کرنے کی تجویز. پیٹرولی مصنوعات پر لیوی مرحلہ وار عائد کی جائے گی. اس وقت پیٹرولی مصنوعات پر سیلز ٹیکس کی شرح 0 ہے. خوردنی تیل کی درآمد پر کسٹمز ڈیوٹی بڑھا کر 6% کرنے کی تجویز. مہنگائی میں مزید اضافے سے غربت میں مزید اضافہ ہوگا. اور معروف اینکر اور MNA ڈاکٹر عامر لیاقت حسین عبداللہ شاہ غازی مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیے گئے. مرحوم کی نماز جنازہ عبداللہ شاہ غازی مزار میں ادا کی گئی. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی نماز جنازہ ان کے بیٹے احمد نے پڑھائی. نماز جنازہ میں عامر لیاقت کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد موجود تھی. سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال کی خبریں جعلی قرار. پرویز مشرف وینٹیلیٹر پر نہیں. خاندان کا سابق صدر کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے پیغام. خاندانی ذرائع کے مطابق پرویز مشرف اپنی بیماری کی پیچیدگی کی وجہ سے 3 ہفتوں سے ہسپتال میں زیر علاج ہیں. پرویز مشرف کی روزمرہ زندگی میں آسانی کے لیے دعا کریں. ڈی چوک پر بدنظمی کے ذمہ دار عمران خان قرار. رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع. پولیس رپورٹس کے مطابق 700 سے 800 مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہوئے. کنٹینرز اور دیگر رکاوٹیں ہٹا لیں. اس دوران 21 شہری زخمی بھی ہوئے. رپورٹ کے ساتھ PTI رہنماؤں کے ویڈیو کلپس اور پیغامات بھی فراہم. عمران خان کی تقاریر کے ویڈیو کلپس رپورٹ کا حصہ. مہنگائی کہاں جائے گی یہ آج پاکستانی شہری، تنخواہ دار طبقہ، متوسط طبقہ اور رزق حلال سے روزی کمانے والا طبقہ جو ہے اس کے بارے میں فکر مند ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں لوگوں نے جو پیسہ جمع کروایا تھا وہ آپ اس کو میچورٹی پر وڈرا کرنے کا سوچ رہے ہیں.
متعدد رہنماؤں پر دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے. یہ تمام مقدمات میں جھوٹے اور فرضی کہانیاں گھڑی گئی ہیں. شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو. بولے کہ مہنگائی کے باعث تنخواہ دار طبقہ شدید مسائل کا شکار ہے. لوگ ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جمع کیے گئے پیسے نکالنے کا سوچ رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں دعا زہرا کیس کی سماعت. دعا زہرا کے پیش ہونے پر درخواست نمٹا دی گئی. عدالت نے پولیس کو دعا زہرا کے سسرال والوں کو ہراساں کرنے سے روک دیا. سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق دعا زہرا اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس. وزیر اعظم کا گوادر میں گھریلو صارفین کو سولر پینلز فراہم کرنے کا فیصلہ. وزیر اعظم بولے گوادر میں سولر پینل سے متعلق 10 دن میں لاہ عمل پیش کیا جائے. گوادر بندرگاہ کو جدید ترین بنانے کے لیے بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. گوادر کے لوگوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. جنوبی بلوچستان میں ٹرانسمیشن لائنز کے کام کو رواں سال دسمبر میں مکمل کیا جائے. وزیر اعظم کی ہدایت. اس وقت پورے صوبے میں ہم 70 اسپتال کنیکٹ کر چکے ہیں. اس طریقے سے ہم سارے جو تعلقہ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہمارے پاس ہیں ان کو اس سسٹم سے کنیکٹ کر لیں گے. طبی سہولیات سے بچوں کی اموات میں کمی ہوئی. بڑے ہسپتالوں کو ضلعوں سے جوڑا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سول ہسپتال کراچی کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو. بولے شعبہ صحت میں چین سندھ حکومت کی معاونت کر رہا ہے. سندھ میں 70 ہسپتالوں کو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے منسلک کر دیا گیا ہے. پنجاب حکومت نے سی ٹی ڈی میں بھرتیوں کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز لاہور کا دورہ. چیف سیکرٹری کو بھرتیوں کا عمل جلد مکمل کرنے کی ہدایت. کہتے ہیں سی ٹی ڈی کو مزید جدید آلات بھی ترجیحی بنیادوں پر فراہم کیے جائیں گے. سی ٹی ڈی فورس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے. شاہینوں کی مسلسل دوسری فتح. ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز اپنے نام کر لی. پاکستان نے دوسرے ون ڈے میں 120 رن سے فتح حاصل کی. ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 276 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 155 رنز پر آؤٹ ہوئی. محمد نواز نے 4, محمد وسیم نے 3, شاداب خان نے 2 اور شاہین آفریدی نے 1 وکٹ اپنے نام کی.